ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ انشاءاللہ بات کو غور سے سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ رکھنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وحدہ ثم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور مشائخ دین اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارثین، اللہ جل جلالہ عم نوالہ آپ حضرات کے اس جمع ہونے کو بے حد قبول فرمائے۔ یہ جتنا اجتماع دیکھ رہے ہیں اور پورے ہمارے صوبہ آندھرا اور ان صوبے کے اطراف میں رہنے والے جتنے اضلاع اور ان کے اضلاع، اس میں جتنی بھی دینی خدمات ہیں اور جتنی بھی دینی نسبتوں پر لوگوں کا جمع ہونا ہے، وہ سب کا سب آپ حضرات کے صحیفے میں ہے۔ اہل علم کے صحیفے میں عوام ہوتی ہے۔ عوام کس کے صحیفے میں ہوتی ہے؟ اہل علم کے۔ جیسے بڑوں کا مزاج ایسے چھوٹوں کا مزاج بنتا ہے۔ الناس علی ملوکی ادیانہم، لوگ اپنے بڑوں کے دین کے اوپر ہوتے ہیں، لے کر چلنے والے جیسے ہوتے ہیں ایسا ان کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ امام جیسے ہوتے ہیں ایسے ان کے مقتدی ہوتے ہیں۔ یہ ساری کب چیزیں جو ہے پوری کھیتی وہ آپ کی لگائی ہوئی ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ علماء جو ہیں وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، اور وراثت کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ وراثت کی ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی جو وراثت کی ذمہ داری آتی ہے وہ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کہ ہماری طبیعتوں کے اندر جامعیت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ جامعیت۔ تمام چیزوں کو جمع کرنا یہ ایک عالم کی صفت ہے۔ عوام وہ اس کے اندر جب پیدا ہوگی جب وہ عالم کے اندر صفت آئے گی، وہ تو ان کو دیکھ کر چلتی ہے۔ آپ مقتدا ہیں، وہ مقتدی ہیں آپ کے۔ تو سب سے پہلی چیز وہ ہمارے اندر جامعیت پیدا ہو۔ جامعیت کسے کہتے ہیں؟ جامعیت کہتے ہیں عبادت، دعوت اور علم کے جمع کرنے کو اپنے اندر۔ عبادت، دعوت اور علم، تینوں چیزیں، تزکیہ بھی ہو، تبلیغ بھی ہو، تعلیم بھی ہو، یہ تینوں چیزیں یہ نبی کے کام ہیں۔ تینوں کام کے لیے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا جایا کرتا تھا۔ تزکیہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تھا، تعلیم کا پہنچانا، تعلیم کا دینا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا کام تھا، عبادت کی طرف اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنا، تبلیغ کرنا، یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ذمہ داری۔ کوئی یہ کہ نہیں جی ہمارے کام تو فلاں کام ہے، ہم صرف تبلیغ کے لیے فارغ ہیں، تعلیم ہمارا کام نہیں ہے۔ کوئی ہم تو صرف تعلیم کے لیے فارغ ہیں، تبلیغ ہمارا کام نہیں ہے۔ ان دونوں ہی کو چھوڑ کر ہم تو صرف عبادت کے لیے فارغ ہو گئے ہیں، ان دونوں میں سے کوئی کام ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ نکمے پن کا ہونا ہے۔ یہ کس کا ہونا ہے؟ نکمے پن نہیں۔ جتنی جامعیت علماء کے اندر ہوگی اتنی ہی جامعیت عوام کے اندر پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی قربانی دی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں ہیں جس کے اوپر مکہ آباد ہوا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، ایک بڑی عمر میں دی ہوئی قربانی۔ بعض تفاسیر کے اندر لکھا ہے کہ 90 سال عمر تھی جس وقت بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، جس وقت اپنے بچے کو لٹا رہے ہیں۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ۔ پوری زندگی مبارک آپ دیکھیں گے قربانیوں سے۔ جہاں نمرود کے حالات ہیں، کہیں بیوی بچوں کو چھوڑنے کے حالات ہیں، کہیں آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کہیں شکلوں کو توڑ رہے ہیں، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ۔ ان ساری قربانیوں کے بعد اب اللہ کا گھر بنانے کا وقت آیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ
انت التواب الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکی. یہ گھر بنایا ہے اللہ کا گھر بنا کر، اب جو دعا کے واسطے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ دعا کے قبول ہونے کی جگہ، وہ گھر کی تعمیر کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے، حضرت فرمایا کرتے تھے امت مانگی، امت کو سکھانے والا مانگا. 3 چیزیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے مانگی. سب سے پہلی چیز دعوت کو مانگا ہے، نمبر دوسری چیز عبادت کو مانگا ہے، نمبر تیسری چیز ابراہیم علیہ السلام نے علم کو مانگا ہے. اور یہ جو امت مانگی ہے، اس امت کی جو ترتیب اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے قائم فرمائی ہے، وہ بنیادی چیزوں پر انہی 3 چیزوں کے ساتھ قائم فرمائی. غور کریے اس بات کو. سب سے پہلی وحی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں آئی ہے، وہ اقرا آیا ہے. اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری، اقرا ما انا بقاری. ایسے پکڑ کر دبوچا ہے، ایسے پکڑ کر بھیچا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہ پورا قرآن دل کے اندر اتار دیا. یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اقرا کا حکم ہے. اس اقرا کے حکم کو 13 سال مکے میں پورا کیا. اس اقرا کے حکم کو مدینہ منورہ میں پورا کرتے رہے. کتنا عرصہ مدینہ منورہ میں پورا کیا، لیکن جس وقت صلح حدیبیہ میں رسول اللہ لکھنے کو دکھایا تھا تو وہ رسول اللہ کے رسول جانتے نہیں تھے کس جگہ لکھا ہوا. لیکن اقرا کا حکم کا پورا کرتے کرتے کتنا وقت ہو گیا ہے. یہ بری حضرت ہماری بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات ہے. اقرا کا حکم یہاں سے شروع ہو گیا تھا. کہاں سے؟ غار حرا سے. پہلی وحی ہے. اور کہاں تک چل رہا ہے؟ صلح حدیبیہ میں ایک ورقہ نہیں اللہ کے رسول جانتے تھے کیا لکھا ہوا ہے، ورنہ نہیں جانتے. ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. یہ ہے اقرا کا حکم جنہیں پورا کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی وحی ہے وہ اقرا کی وحی آئی ہے. یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تعلیم کا حکم ہے، اقرا کی وحی آئی ہے. دوسرا حکم آیا ہے، وہ آیا ہے عبادت کا. یا ایھا المزمل، دعوت کا. یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر. یا فرمایا لا راحت بعد اليوم، آج کے بعد راحت نہیں ہے. تیسرا حکم آ رہا ہے وہ عبادت کا آیا ہے. یا ایھا المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. یہ 3 چیزوں کی جامعیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، ورنہ امت اب ان ساری چیزوں کو لے کر الگ الگ حصوں میں بکھر گئی ہے. عبادت لینے والے عبادت لے کر ایک طرف ہو گئے، دعوت میں لگنے والے وہ ایک طرف ہو گئے، تزکیہ والے وہ ایک طرف ہو گئے. یہ ساری چیزیں بکھر جانے کی وجہ سے جو جامعیت اور خوبی ہونی چاہیے تھی ایک صفت آدمی کے اندر، وہ ختم ہو گئی. اس واسطے امام غزالی علیہ الرحمہ نے احیاء العلوم کے اندر نقل کیا ہے کہ 10 چیزوں کا مجموعہ دین ہے، جس کے اندر نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، سنتوں کا اہتمام ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، علم کا حاصل کر. اس طرح کی 10 چیزیں امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ 10 چیزوں کا مجموعہ مل کر دین ہے. حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے یہاں ایسے مجموعے کا دین تھا. ان اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے منزل کو پہنچ جاؤ گے، کسی ایک کی بھی اتباع کر لو گے منزل کو پہنچ جاؤ. اس لیے ہمارے حضرت سب سے پہلی بنیادی بات یہ عرض کرتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین کے مبارک ادوار، جس سے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم کہا گیا ہے، 3 بنیادی چیزیں ملتی جو اس زمانے میں باطل پوری طریقے سے کوشش کر کے ختم کرنا چاہتا ہے. 3 بنیادی چیزیں اس مبارک ادوار میں ملتی، ان مبارک دوروں میں 3 بنیادی چیزیں ملتی. سب سے پہلی چیز انابت ملتی ہے، دوسری چیز صحبت ملتی ہے، تیسری چیز ہجرت ملتی ہے. انابت، صحبت، ہجرت، ان کے بغیر آدمی علم حاصل کر نہیں سکتا. صحبت کا کوئی متبادل نہیں ہے. باطل نے آلات اور مشینوں کو داخل کر کر علماء کی صحبت سے عوام کو محروم کیا. علماء کی صحبت سے عوام کو کیا ہے؟ محروم کیا. جہاں صحبت نہیں ہوگی وہاں تربیت نہیں ہوگی، جہاں تربیت نہیں ہوگی وہاں علم کے فوائد ظاہر نہیں ہوں گے. ہمارے استاد اس بات کو بڑے اہتمام سے، ہم نے بخاری تحاوی شریف پڑھی ہے، حضرت مفتی مقصود صاحب مظاہر علوم میں مفتی مقصود صاحب اب بخاری شریف پڑھا رہے ہیں ان کے پاس.
تو جو ہمارے سبق کا دن تھا اس دن انہوں نے ہمیں نصیحت کی تھی کہ بغیر ادب کے علم کا حاصل کرنا وہ ایسا ہے جیسے رہزن کے ہاتھ میں تلوار دے دینا. کس کے ہاتھ میں؟ رہزن کے ہاتھ میں کیا دے دینا؟ تلوار دے دینا. کہ ایک آدمی رہزن وہ ڈاکو راستے سے سامان لوٹتا تھا، ساتھ سے سامان لوٹ رہا تھا. کسی کو بڑا ترس آیا، بیچارہ سارا دن ہاتھوں سے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کیا ہی اچھا ہو اس کے ہاتھ میں ایک تلوار ہو. اب بتائیے اس کے ہاتھ میں تلوار دینے سے امن قائم ہوگا کہ فساد زیادہ بڑھے گا؟ بغیر تربیت کے علم کو ایسا فرمایا کہ رہزن کے ہاتھ میں کیا دے دینا؟ تلوار دے دینا. اس لیے میرے محترم اس بات کو سب سے پہلے سمجھیے کہ صحبت سب سے بڑی چیز ہے، صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. صحبت سب سے بڑے تربیت کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر تربیت نہیں ہے. تربیت جو چلتی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بسینہ تربیت چلتی ہے، سینہ بسینہ. اس واسطے صحابی کا مقام سب سے اونچا مقام ہے، اس مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. ساری دنیا سعید ابن مسیب بن جائے، ساری دنیا اویس قرنی بن جائے، دو افضل قول ہیں تابعی ہونے میں، پوری دنیا مل کر اویس قرنی جیسی بن جائے، پوری دنیا مل کر سعید ابن مسیب جیسی بن جائے، کسی ادنا صحابی کا مقام حاصل نہیں کر سکتی. یہ صحبت کا مقام ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو اس واسطے آپ حضرات اہل علم ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ کو جو صلۃ الذہب ملے گا وہ سب کا سب خدمت اور صحبت سے ملے گا. کس سے ملے گا؟ یہ صلۃ الذہب کہا گیا ہے. اسے بڑے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ ہے. لکھا ہے حضرات محدثین نے کہ بڑی بڑی نعمتیں، جس طرح ایمان بڑی نعمت ہے، قرآن بڑی نعمت ہے، دین بڑی نعمت ہے، حدیث بڑی نعمت ہے، ان بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے کہ کوئی روایت کرنے والا روایت کرے عن مالک عن نافع عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان بڑی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، ایک بڑی نعمت. اور آپ پورا سلسلہ دیکھیے، سوائے خدمت اور صحبت کے کچھ نہیں ملے گا. چھوٹے سے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب مدینہ منورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو لے کر آئے، انس چھوٹے سے ہیں، ھذا خویدمک یا رسول اللہ، ان کی والدہ لے کر آئیں، یہ آپ کا ایک چھوٹا سا خادم ہے یا رسول اللہ، اسے اپنے پاس رکھ لیجئے. مدینہ منورہ 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرتے رہے. نافع کہتے ہیں میں نے 30 سال حضرت انس کی خدمت کی. نافع نے پوری زندگی انس کی خدمت کی. غلام ہے نافع. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس بخاری پڑھی، ہم نے بخاری شریف دونوں جلدیں، مسلم پڑھی ان کے پاس. فرمایا کرتے تھے کہ یہ غلام لگے ہیں علم کو حاصل کرنے کے واسطے، اللہ نے قیامت تک ان غلاموں کے ناموں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. کس کے نام کو؟ ان غلاموں کے نام کو. نافع غلام ہے. اور کیسا علم حاصل کیا ہے؟ ایسا علم حاصل کیا ہے، ایسی خدمت کی ہے، ایسا رہے ہیں ساتھ کہ جس وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو رہا تھا، وصیت میں فرمایا تھا میری نماز جنازہ نافع پڑھائیں گے. میری نماز جنازہ کون پڑھائیں گے؟ نافع. اور امام مالک علیہ رحمہ فرماتے ہیں 30 سال میں نافع کی خدمت میں رہا. کون فرماتے ہیں؟ نافع. ایسا تعلق اس سلسلے کا اس سے ملتا ہے. لیکن اب کیا ہو گیا؟ اس پورے سلسلے کو ہی ضائع کر دیا گیا، اس پوری تربیت کے نظام کو ہی ضائع کر دیا گیا. تمہیں چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے جب علم تمہارے دروازے پر آ گیا ہے؟ تمہیں چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے جب علم چل کر تمہارے پاس آ رہا ہے؟ تمہیں علماء کی صحبت میں جانے کی کیا ضرورت ہے جب یہ مشینی آلہ تمہارے ہاتھ میں؟ کوئی مسئلہ لکھنا ہے موبائل کے اوپر لکھ لو، کوئی بات پوچھنی ہے موبائل کے اوپر پوچھ لو، کوئی چیز پڑھنی ہے اس موبائل کے اوپر پوچھ لو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں سہولت ہو گئی، میں کہتا ہوں سہولت نہیں، نحوست ہو گئی. سہولت نہیں، کیا ہو گئی؟ نحوست ہو گئی. کیا نحوست آئی؟ کہ علماء کی صحبت سے عوام محروم ہو گئی. علماء کی صحبت سے عوام کیا ہو گئی؟ محروم ہو گئی. اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے. چل کر جایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صاحب سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ایک انصاری صاحب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے دیکھو ابھی بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، چلو ہم چل کر علم حاصل کرتے ہیں ان سے.
ہم چل کر کیا کرتے ہیں؟ علم حاصل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ابن عباس کیوں اپنے آپ کو اس میں لگایا؟ ابھی تو کبار صحابہ موجود ہیں، لوگ ان سے علم حاصل کریں گے، لوگ ان سے علم لیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے، ہمارے سے تمہارے سے کون پوچھے گا، ہم کیوں بڑے؟ فرمایا میں نے ان کو چھوڑ دیا اور علم کے حصول میں لگ گیا۔ اسے کہتے ہیں طلب، اسے کہتے ہیں ضرورت، جو اس وقت بالکل ختم ہوئی چلی جا رہی۔ فرماتے میں اپنی چادر لے کر چلا جایا کرتا تھا، جس دروازے پر معلوم ہوتا، جس گھر میں معلوم ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، میں لے جا کر چادر اس دروازے کے باہر بچھا دیا کرتا تھا۔ مدینے کی گرمی مجھے پریشان کرتی رہتی تھی، تیز ہوائیں میرے اوپر آتی رہتی تھی، مٹی اڑ اڑ کر میرے اوپر آ کر گرتی رہتی تھی، میں دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا تھا، انتظار میں رہتا تھا۔ کون ہے یہ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ آپ بھی اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلتے، دیکھتے دروازے پر چادر بچھائے ہوئے کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس، آپ کو میرے سے ملاقات کرنی تھی، مجھے اپنے پاس بلوا لیتے، اگر آپ میرے دروازے پر تشریف لائے تھے تو مجھے اطلاع کر دیتے، میں فوراً آپ کو اندر بلواتا۔ نہیں، میں اس وقت طالب علم بن کر آپ کے پاس آیا تھا۔ میں کیسے آیا تھا آپ کے پاس؟ طالب علم بن کر آپ کے پاس آیا۔ اس قدر کے ساتھ علم کو حاصل کیا گیا تھا، اس اہمیت کے ساتھ علم کو حاصل کیا گیا تھا۔ روایت آ کر یہاں ختم ہوتی ہے کہ وہ انصاری صحابی یہ نقل کرتے ہیں کہ جس وقت میں نے مسجد نبوی میں علم کے حلقے دیکھے، سب سے بڑا علم کا حلقہ عبداللہ ابن عباس کا لگا کرتا تھا۔ بحر العلم کہا گیا ہے، بحر العلم۔ اعلان ہوتا کہ جسے تفسیر کا علم چاہیے اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر تفسیر کا علم حاصل کرتی، پھر اعلان ہوتا جسے فقہ کا علم حاصل کرنا ہے اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر فقہ کا علم حاصل کرتی، پھر اس کے بعد اعلان ہوگا جسے احادیث کا علم حاصل کرنا ہے اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر حدیث کا علم حاصل کرتی، پھر اس کے بعد اعلان ہوتا کہ جس کو عربی قبائل کے بارے میں جاننا ہے وہ اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر قبائل کے بارے میں جانتی، پھر اعلان ہوتا انساب کے بارے میں جسے جاننا ہے وہ اندر آ جائے، ایک جماعت اٹھ کر انساب کے بارے میں پوچھتی، نسبوں کے بارے میں پوچھتی عرب میں، پھر اعلان ہوتا شعر و شاعری کے بارے میں، جس کو کچھ سوال کرنا ہے وہ اندر آ جائے۔ اتنے علوم کا مجموعہ تنہ تنہا عبداللہ ابن عباس تھے، جنہیں بحر العلم کہا گیا، جنہیں کیا کہا گیا ہے؟ بحر العلم۔ اور علم کے پہنچانے کا کیا جذبہ ہے؟ وہ حضرت صاحب نے نقل کیا، ایک صاحب نے کچھ برا بلا کہہ دیا، فرمانے کو مجھے برا مت کہو، میرے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ نمبر 1 خوبی یہ ہے کہ جب کسی زمین کے اوپر کوئی حاکم نیک بنتا ہے اور اگرچہ میرا مقدمہ اس کے پاس نہیں جانا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے مسلمان کو اچھا حاکم مل گیا۔ دوسرے میرے اندر خوبی یہ ہے کہ کہیں بھی زمین کے اوپر بارش ہوتی ہے، مسلمانوں کی زمین کے اوپر، مجھے خوشی ہوتی ہے اگرچہ میرے جانور وہاں چل نہ رہے ہوں۔ تیسری بات اصل بتانی تھی آپ کو، وہ کیا تھی؟ وہ یہ ہے کہ میرے پاس اللہ نے جو بھی تفسیر کا علم دیا ہے قرآن سے متعلق، ایک آیت سے متعلق بھی، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں اس ایک آیت کا جو مجھے علم ملا ہے، میں دنیا میں بسنے والے سارے مسلمانوں تک پہنچا دوں کسی طرح۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلی چیز جس کی ہمیں سب سے زیادہ اس وقت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ عوام سے ہمارا اختلاط ہو، عوام کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو، عوام کو اپنی صحبت میں لیجئے۔ جس طرح ایک باپ شفقت اور محبت کے ساتھ بچے کی تربیت کرتا ہے، اس طرح عالم کے ذمے متعلم کی تربیت ہے، اس طرح عالم کے ذمے متعلم کی نگرانی ہے، اس طرح عالم کے ذمے متعلم کو لے کر چلنا ہے، اس طرح عالم کے ذمے انا لکم مثل الوالد اعلمکم، نسائی شریف کی روایت، انا لکم مثل الوالد اعلمکم۔ علماء نے اس روایت کی شرح میں لکھا ہے کہ باپ والی شفقت چاہیے، باپ والی شفقت چاہیے علم کو پہنچانے کے واسطے۔ باپ والی کیا چاہیے؟ شفقت، کس کو پہنچانے کے واسطے؟ علم کو پہنچانے کے واسطے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ شفقت ملتی ہے، یہ شفقت، یہ اسلوب تعلیم، یہ طریقہ تعلیم اب ہمارے یہاں سے تیزی کے ساتھ ختم ہوا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسلوب تعلیم اور یہ طریقہ تعلیم تیزی سے کیا ہو رہا ہے؟ ختم ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آنے والوں کو لے کر بیٹھا جایا کرتا تھا۔ صحابی آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے۔ دیکھیے تو صحیح، جس زنا کو اللہ کے رسول نے حرام کیا ہے، جس زنا کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، جس زنا کو آ کر اللہ کے رسول نے روکا ہے، اسی کی اجازت صحابی آ کر مانگ رہے۔
کوئی ڈانٹ نہیں ہے، کوئی ڈپٹ نہیں، نرمی کے ساتھ ان کو لے کر بیٹھے. اور کیسی نرمی، کیسی شفقت ہے. یہی گناہ کوئی تمہاری ماں کے ساتھ کرے کیسا لگے گا، یہی گناہ تمہاری بہن کے ساتھ کرے کیسا لگے گا، یہی گناہ کوئی تمہارے میرے قریبی محارم کے نام گنائے. میں نے کہا رسول اللہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. یہی تم کسی کے ساتھ جا کر کرو گے تو اس سے اتنے اچھے طریقے سے مجھے زنا کی حرمت بتائی ہے کہ اس زنا کی نفرت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی. اس زنا کی نفرت کیا ہو گئی؟ یہ شفقت کے ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ اقرا ابن حابس ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آئے ہیں، نسائی شریف کی روایت ہے. آئے سب سے پہلے آ کر دعا مانگی، اور دعا بھی ایسی عجیب و غریب دعا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ میرے اوپر رحم کر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کر، ہم دونوں کے علاوہ کسی کے اوپر رحم مت کر. یہ اقرا ابن حابس کی کیا ہے؟ دعا ہے. اب اس دعا کے بعد مسجد میں کھڑے کھڑے پیشاب کر دیا. اللہ کے رسول کی مسجد، لوگ دوڑے پیشاب سے روکنے کے واسطے کہ دیکھو پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے. فرمایا نہیں، اطمینان کے ساتھ پیشاب کرنے دو، اطمینان سے پیشاب سے فارغ ہوئے. فرمایا 2 ڈول پانی بہا دو، اس سے مسجد پاک ہو جائے گی. اب اپنے پاس بلایا. اس اسلوب تعلیم کی ضرورت ہے اس وقت، اس طریقہ تعلیم کی ضرورت ہے اس وقت. اپنے پاس بلا کر فرمایا دیکھو مسجدیں پیشاب پیخانے کے لیے نہیں بنائی جاتی، مسجدیں تو نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، مسجدیں تو ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں، میں مسجدوں کو اس لیے نہیں بنایا جاتا. اب یہ اسلوب تعلیم، یہ طریقہ تعلیم اقرا ابن حابس اپنی قوم کے پاس لے کر گئے، اور جا کر سب سے پہلا جو تعارف کرا رہے اللہ کے رسول کا، وہ یہ تعارف کرا رہے واللہ ما ضربنی واللہ ما قہرنی واللہ ما شتمنی. اللہ کی قسم نہ مجھے جھڑکا، اللہ کی قسم نہ مجھے مارا، اللہ کی قسم نہ مجھے ڈانٹا. بہترین اخلاق والے کی طرف سے میں تمہارے پاس دین لے کر آیا. چاہنے والے ایسے تعارف کرایا کرتے تھے. ام حکیم نے اکرمہ ابن ابی جہل سے جو تعارف کرایا تھا ان کی بیوی نے، وہ اسی طرح کرایا تھا. بہترین اخلاق والے کی طرف سے امن لے کر آئی ہوں، چلو مدینہ مکہ مکرمہ چلو واپس. عدی ابن حاتم کی پھوپھی نے جو جا کر عدی ابن حاتم سے تعارف کرایا تھا، وہ اسی طرح کرایا تھا. اے عدی تم کہاں پھر رہے ہو، میں بہترین اخلاق والے کی طرف سے تمہارے پاس بات لے کر آئی ہوں، چلو مدینہ واپس چلو. جو اللہ کے رسول دور بھاگ جایا کرتے تھے، اخلاق دور سے قریب کھینچ لیا کرتے تھے. اور ہماری بد اخلاقیوں سے قریب والے دور چلے جاتے ہیں، ہماری بد اخلاقیوں سے قریب والے دور چلے جاتے ہیں. اس لیے سب سے پہلی درخواست ہمارے آپ حضرات سے یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ تعلیم ہمارے یہاں دوبارہ سے زندہ ہو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم ہے. اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے، بڑا رحم ہے اللہ کا کہ آج ہمارے مدارس میں وہی طریقہ تعلیم، وہ اسلوب، وہ صحبت، وہ علماء کی صحبت میں جا کر رہنا، وہ سیکھنا اور ان کے در پہ پڑھ کے علم کا حاصل کرنا، یہ وہ طریقہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار اپنے باغوں میں چلے جایا کرتے تھے، مہاجرین انصار اپنے باغوں میں چلے جایا کرتے تھے، مہاجرین اپنے کھیتوں اپنی تجارتوں میں چلے جایا کرتے تھے، بس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پڑا رہا. 7 ہجری کے مسلمان ہیں یہ، 7 ہجری کے، 7 ہجری میں آیا ہے وفد ثقیف چل کر. 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. صرف صحبت ہے اور دروازے پر پڑا رہنا ہے کہ اسے انہوں نے امام المحدثین بنا دیا. 5300 سے زیادہ روایتیں نقل کر یہ فرماتے ہیں. ابھی تو میں نے حدیثوں کی ایک ہی پوٹلی کھولی ہے، ایک پوٹلی تو میں نے بند کر کے اپنے پاس رکھی ہوئی. 5300 سے زیادہ روایت ہے. اور کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تو ایک ہی پوٹلی کھلی ہے حدیثوں کی. عمر ابن خطاب فرمایا کرتے تھے ہم لوگ تجارتوں میں لگ گئے دنیا کے، اور ہمارے یہ دوسی بھائی حدیثیں جمع کر کے لے گیا ساری حدیثیں. کون؟ یہ ہمارا دوسی بھائی، قبیلہ دوست کے تھے. اس لیے میرے محترم دوستو، یہ ہمارا سب سے پہلا ہدف ہے کہ ہمارے علماء حضرات کا استعمال ہماری مساجد کے اندر ہو. ہمارے علماء حضرات کا استعمال ہماری مساجد کے اندر اس طرح ہو، یہ جتنا بھی مساجد کے اندر علم کے حلقوں کو بولا جاتا ہے، یہ مدارس کے مقابلے پر نہیں ہے، اللہ نہ کرے، یہ تو مدارس کی معاونت میں ہے. کسی چیز کو مقابل مت سمجھیے. نبی کے 2 کام معاون ہوتے ہیں، مقابل نہیں ہوتے. نبوت کے کام آپس میں معاون ہوتے ہیں، نبوت کے کام تھوڑی مقابل ہوں گے. دعوت تعلیم سے مقابل ہے، تعلیم دعوت کے مقابل ہے، تزکیہ فلاں کے مقابل ہے، یہ فلاں کے مقابل ہے. شیطان نے مقابلے کی بات پیدا کر کر معاونت سے محروم کر دیا. ایک دوسرے کی مقابلے کی بات لا کر کس سے محروم کر دیا؟ معاونت سے محروم کر دیا.
ورنہ یہ سب کام ایک دوسرے کے معاون تھے، یہ سب کام ایک دوسرے کے مددگار تھے، یہ سب کام ایک دوسرے کے لیے تھے جنہیں ایک دوسرے کے. اس لیے یہ ہمارا ہدف ہے مستقل. ہمارے ہدف کی بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں جس علم کے ساتھ جڑا رہنا ایسا ہے جیسا درخت ہوتا ہے. یہ مثال سمجھیے گا اچھی طریقے سے. ایک درخت کا تنا ہوتا ہے، درخت کے تنے میں درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، درخت کی ٹہنی پر درخت کے پتے ہوتے ہیں. تین چیزیں ملتی ہیں آپس میں، تنا جو جڑ ہے اصل، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ٹہنیاں ہیں، اور تیسری چیز کیا ہے؟ پتے ہیں. حضرت اس کی مثال ایسی ہے کہ تنا جو ہے وہ علم ہے، تنا جو ہے وہ ہمارے مدارس ہیں جو محفوظ ہیں، قلعہ اسلام کے حفاظت کے قلعے ہیں. ان کے اوپر نکلی ہوئی جو شاخیں ہیں یہ ہمارے علماء حضرات ہیں، یہ ہمارے علماء حضرات ہیں. ان کے اوپر لگے ہوئے جو پتے ہیں وہ ان سے متعلق عوام ہیں. اگر ٹہنی کا تعلق تنے سے ختم ہو گیا تو اس پہ لگے ہوئے پتے بکھر کر ٹوٹ جائیں گے. پتا جب ہرا رہتا ہے، جب ٹہنی ہری رہتی ہے، ٹہنی جب ہری رہتی ہے جب اس کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ تنے سے ہوتا ہے. تنے سے تعلق ختم ہوتے ہی کتنی بھی عمدہ شاخ ہو کچھ دن بعد سوکھ کر ختم ہو جائے گی. کیوں جی؟ اپنی اصل سے تعلق ختم ہو گیا. ان تینوں کا سلسلہ آپس میں ایسا سلسلہ ہے مستقل. اگر علم سے تعلق ختم ہو گیا، اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ایک عالم کا ایسا حالت بن جاتی ہے، نہ وہ بتانے کے قابل رہتا نہ پوچھنے کے قابل رہتا. پوچھ رہا اس واسطے نہیں کیونکہ لوگ اسے عالم جانتے ہیں، بتا رہا اس واسطے نہیں کہ پتہ ہی نہیں کیا بتائے گا لوگوں کو. علم سے اپنا تعلق ختم ہو جانے کا سب سے بڑا نقصان ہے. اس واسطے ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ درس و تدریس کو چھوڑ دیجئے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے درس و تدریس کا کوئی متبادل لائیے، کبھی بھی یہ نہیں کہتے، بلکہ بہت اہتمام اس بات سے کہتے ہیں کہ ہمارے علماء حضرات کا کوئی نہ کوئی تعلق درس و تدریس سے مستقل ہونا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اہمیت کے ساتھ اس بات کو فرمایا کرتے تھے. یوں فرمایا کرتے تھے کہ علم نافع وہ علم بھی ہے جسے انسان بطریق تدریس آگے پہنچائے اگرچہ وہ قاعدہ ہی کیوں نہ ہو پڑھانے کے واسطے. علم نافع وہ علم بھی ہے جو انسان بطریق تدریس آگے پہنچائے اگرچہ وہ کیا نہ ہو. لیکن اب صلاحیتیں نہیں، اس کو آدمی سمجھتا ہی نہیں میرے کرنے کا کام ہے. قاعدہ میں بخاری پڑھانے والا قاعدہ پڑھاؤں، میں بخاری پڑھانے والا نمازیں ٹھیک کراؤں، میں مسلم پڑھانے والا میں فلاں کام کروں، یہ میری سطح کا جگہ نہیں ہے، میری صلاحیت کا مطابق نہیں ہے، میرا کرنے کا کام نہیں. میں اس پہ ایک چھوٹی سی کارگزاری آپ کو سناتا ہوں، اپنے زمانے کی کارگزاری. حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت آئے دن جیل جاتے رہتے تھے. مسلمانوں کی تحریک، تنظیمیں، جماعتیں، ذمہ داریاں، اس کے لیے مستقل. ہمارے مولانا یعقوب صاحب تھے سہارنپور والے، مفتی صاحب، ایک سند ان سے حضرت تک پہنچاتی تھی. وہ ان کے حضرت سے بخاری پڑھی تھی، ہم نے ان سے اجازت حدیث ہے. ہمارے یہاں بخاری شریف پڑھاتے تھے مدرسہ کاشف العلوم. تو سناتے تھے کہ آ کر گاڑی لگ جایا کرتی تھی، حضرت بخاری کے درس سے فارغ ہوتے انہیں اٹھا کر لے جایا کرتے تھے. اب وہاں سے جیل سے جس وقت حضرت واپس آتے فوراً اعلان کرتے بھائی ابھی سبق ہوگا، آ جاؤ واپس. ایسی دینی تقاضوں کو اور تعلیم کو ایسا آپس میں ملایا تھا ان مشائخ. دین کی خدمت، اللہ کے راستے کی محنت کو اور اس کو ایسے ملایا تھا آپس میں. تو ایک مرتبہ جیل میں تھے، اطلاع ملی کہ جیل میں جو قیدی تھے انہیں حضرت قاعدہ پڑھا رہے ہیں. انہیں حضرت کیا پڑھا رہے ہیں؟ قاعدہ پڑھا رہے ہیں. تو کسی ساتھی نے خط لکھا حضرت کو، حضرت سے کہا خط میں، یا حضرت سے فرمایا کہ حضرت سنا ہے جیل میں جا کر بڑی ترقی ہو گئی ہے، وہاں دارالعلوم میں تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، جیل میں قاعدہ پڑھا رہے ہیں. فرمانے لگے دیکھو بھائی ہمارا کام تو پڑھانا ہے، جہاں بخاری والے ملیں گے وہاں بخاری پڑھا دیں گے، جہاں قاعدہ پڑھنے والے ملیں گے وہاں قاعدہ پڑھا دیں گے. جہاں کیا ملیں گے؟ قاعدہ پڑھائیں گے، وہاں قاعدہ پڑھا دیں گے. وہاں کام کیا ہے؟ علم کا پہنچانا ہے. یہ ہے وہ طریقہ تعلیم، یہ ہے وہ اسلوب، یہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک بات. ایک آدمی آ رہا علمنی مما علمک اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہے، ایک آدمی کے یہ کہنے پر یا رسول اللہ مجھے آپ بتائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے مجھے سکھائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر تشریف لے آئے۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول اتنی دیر تک انہیں سمجھاتے رہے کہ ایک کرسی لائی گئی جس کے پائے لوہے کے تھے، لا کر اللہ کے رسول کے پاس رکھی گئی تاکہ اللہ کے رسول پر بیٹھ جائے۔ اتنی دیر تک مجمع انتظار میں رہا، اللہ کے رسول ایک آدمی کو بات سمجھاتے رہے، ایک آدمی کو کیا سمجھاتے رہے؟ بات سمجھاتے رہے۔ یہ ہاتھ پکڑ کر کلمہ ٹھیک کرانا، ہاتھ پکڑ کر نماز ٹھیک کرانا، ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کو لے کر بیٹھنا، ہاتھ پکڑ کر ایک ایک کو سکھانا، یہ ہے وہ اسلوب تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم۔ منبر پر بیٹھ کر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اس طرح تشہد ٹھیک کرایا کرتے تھے جیسا مکتب کے اندر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہو۔ عمر ابن خطاب منبر سے تشہد ٹھیک کرا رہے ہیں، آج کوئی منبر سے اتر کر کلمہ ٹھیک کرانے کو اپنا کام نہ سمجھے۔ ہم حضرات حنفیہ کی جو تشہد ہے نا، امام طحاوی نے جہاں بہت سارے دلائل اس تشہد کے افضل ہونے کے دیے ہیں، وہاں ایک تشہد کی وجہ یہ بھی دی ہے، وہ کیا ہے کہ تسلسل بالید، ہاتھ پکڑ پکڑ کر تشہد ٹھیک کرائی گئی ہے، ہاتھ پکڑ کے تشہد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تشہد ٹھیک کرا رہے، عبداللہ ابن مسعود ہاتھ پکڑ کر نافع کی تشہد ٹھیک کرا رہے، نافع ہاتھ پکڑ کر ابراہیم کی تشہد ٹھیک کرا رہے، ابراہیم ہاتھ پکڑ کر حماد کی تشہد ٹھیک کرا رہے، حماد ہاتھ پکڑ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تشہد ٹھیک کرا رہے۔ اس طرح ہاتھ پکڑ پکڑ کر یہ تشہد امام صاحب تک پہنچی۔ اس طرح تشہد کہاں سے کہاں تک آئی ہے؟ وہاں سے چل کر یہاں تک یہ تشہد آئی ہے۔ اب یہ کہ ہم ہاتھ پکڑ کے کلمہ ٹھیک کرائیں، نماز ٹھیک کرائیں، یہ ہمارا کرنے کا کام تھوڑی۔ اس لیے میرے محترم یہ ہماری درخواست ہے کہ علماء حضرات کا استعمال روزانہ کا ہے۔ جس طرح طالبین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اسی طرح غیر طالبین کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ چل کر جو آ رہا ہے اسے علم پہنچانا تدریس ہے، جو چل کر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اسے علم پہنچانا تبلیغ ہے۔ جو آ نہیں رہا اس تک جانا پہنچانا بات۔ دونوں کام علماء کے ذمے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مفتی بھی صحابہ ہوا کرتے تھے، مستفتی بھی صحابہ ہوا کرتے تھے، فتویٰ دینا بھی صحابہ کا کام تھا، فتوی مستفتی پیدا کرنا بھی صحابہ، سوال پیدا کرنے والے قائم کرنا، یہ ہے اصل چیز۔ یہ بات ہم بہت اہتمام سے کہنا چاہتے ہیں آپ سے۔ امت میں طلب کا پیدا کرنا، حکیم الامت حضرت مولانا شریف علی تھانوی نے لکھا ہے دونوں چیزیں نبیوں کے کرنے کی تھی، علم کا پہنچانا بھی اور علم کی طلب پیدا کروانا بھی۔ پتھر مارے جا رہے ہیں، چہرے کے اوپر تھوکا جا رہا ہے، راستوں کے اوپر کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، گندگی لا کر جس میں مبارک کے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ کون سی تکلیف ہے جو امت میں علم کی طلب پیدا کرنے کے واسطے اللہ کے رسول نے نہیں اٹھائی؟ کون سی تکلیف ہے؟ لیکن ہم یہ سمجھیں کہ طلب پیدا کروانے والی جماعت الگ ہے، علم پہنچانے والی جماعت الگ ہے، تو یہ دو کام نبی کی زندگی میں الگ الگ نہیں ملتے، صحابہ کی زندگی میں الگ الگ نہیں ملتے۔ طلب بھی پیدا کروا رہے ہیں، علم بھی پہنچا رہے۔ فرماتے کنت ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ردیف کہتے ہیں ایک ہی سواری پر پیچھے بیٹھنے والے کو۔ یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے اتنے قریب تھا، اتنے قریب میرے اللہ کے رسول کے درمیان صرف سواری کا کجاوا تھا۔ کنت ردیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ یہ لکھا ہے علماء نے، یہ 3 مرتبہ یا معاذ کہنا معاذ میں طلب پیدا کرنے کے لیے تھا۔ میں جو اگلی بات کہنے والا ہوں اچھی طرح سننا، دھیان کے ساتھ سننا۔ ٹہنی ہلا رہے سلمان فارسی، سامنے کھڑے ہوئے لوگ دیکھ رہے ٹہنی ہلا، ارے بھائی پوچھتے کیوں نہیں میں ٹہنی کیوں ہلا رہا ہوں؟ کیوں ہلا رہے ٹہنی؟ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے ٹہنی ہلائی تھی، ہم بھی اسی طرح ٹہنی کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ہے معاذ سلمان پوچھتے کیوں نہیں تم ٹہنی کیوں ہلا رہے؟ یا رسول اللہ کیوں ہلا رہے ٹہنی؟ ٹہنی اس واسطے ہلا رہا ہوں کہ جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر رہے ہیں جس وقت نمازی نماز پڑھتا ہے، اس طرح گناہ اس کے سر سے گرتے ہیں۔ طلب پیدا کر کر بات کا پہنچانا، یہ نظام ختم ہو گیا پورا کر۔ یہ ہماری مساجد کے اندر ایسا نظم قائم کیجئے کہ عوام ہماری مساجد کے اندر آئے اور صبح سے لے کے شام تک انہیں عملی دین پہنچانا، عملی دین پہنچانا۔ ایک دیہاتی آ کر کے، ایک صاحب آ کر بولے یا رسول اللہ مجھے نماز کا وقت بتا دیجیے، یہ عملی دین کا پہنچانا ہے۔
ساری نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول وقت میں پڑھی، ساری نمازیں اللہ کے رسول نے آخری وقت میں پڑھی. آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آئے نماز کے اوقات بتانے کے واسطے، ساری نمازیں اول وقت میں پڑھیں، ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھیں. نسائی شریف کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان دو مواقع کے علاوہ اللہ کے رسول نے کبھی نماز کو تاخیر نہیں کی. آنے والا آ کر پوچھ رہا، اسے طریقہ کار نماز کے اوقات نماز کے وقت میں پڑھ کر بتا رہے. اب یہ بتانے والا کوئی نہیں. امام طحاوی علیہ الرحمہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وضو کے مسائل میں جگہ جگہ 5 جگہ اس روایت کو بار بار لے کر آئے ہیں دلیل کے طور پر. کیا روایت ہے؟ عبداللہ ابن عباس، ان کے ہم نے واقعہ بتایا، بحر العلم تھے، علم کے سمندر، قرآن کی تفسیر کو سمجھنے والے، قرآن کے معنی کو سمجھنے والے، قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے والے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص، کبار صحابہ کے ہوتے ہوئے مشیر خاص رکھا ہوا تھا کس کو؟ عبداللہ ابن عباس. ایسے علم، ایسے فہیم ترین آدمی. فرماتے ہیں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر میرے سے کہنے لگے، اے ابن عباس کیا میں تمہیں نہ بتاؤں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، ضرور بتائیے اللہ کے رسول کی وضو ہے کیا؟ بہترین بیان کرنے والے آدمی ہیں علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیں خطبات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبارت پڑھنے والوں سے عبارت نہیں پڑھی جاتی، ترجمہ کرنے والوں سے ترجمہ نہیں ہوتا. ایسی فصاحت، ایسی بلاغت اللہ نے کس میں دی ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے خطبات. تو آدمی کا دیکھتے رہتا ہے کیسے ایسی فصاحت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خطبات میں، ایسی فہم عبداللہ ابن عباس کے پاس. لیکن فرمایا کہ ایک لوٹا منگایا، لوٹے کے اندر پانی منگایا. علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری وضو عبداللہ ابن عباس کو کر کر دکھائی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو. یہ کس کی وضو ہے؟ عبداللہ ابن عباس. عمل اس طرح عوام کے سامنے ہوا کرتے. اتنے فہیم آدمی کے سامنے اتنا فہیم آدمی عمل کر کے دکھا رہا، اور ہم عوام کے سامنے صرف بیان کر کے فارغ ہو جائیں. صرف بیان کر کے پوری ہو گئی، بات پوری ہو گئی. اس لیے میرے محترم دوستوں، اس وقت جتنا ارتداد پھیل رہا ہے، اتنی کمزوری عقائد کے اندر آ رہی ہے، جتنی تعلیم آ رہی ہے، اس کی بنیادی درخواست ہماری آپ حضرات سے ہے کہ اپنے مساجد کے اندر مکاتب کا قیام کیجیے. حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا جامع خط ہے، جس کے اندر حضرت بڑے اہتمام کے ساتھ اس بات کو فرما رہے ہیں کہ اپنی مساجد کے اندر مکاتب کا جال اس طرح بچھا دو کہ باطل کو قیامت آ جائے، دین مٹاتے مٹاتے ان سے دین نہ مٹے. باطل کو قیامت آ جائے، دین مٹاتے مٹاتے ان سے کیا نہ مٹے؟ ان سے دین نہ مٹ سکے. ایسا اپنی مساجد کے اندر مکاتب کا کیا بچھا دو؟ ایسا جال بچھا دو مکاتب کا مساجد کے اندر. اس واسطے ہمارا ہدف ہے یہ اپنے اجتماعات کے ذریعے، ہمارا ہدف ہے یہ اپنی جماعتوں کے ذریعے، ہمارا ہدف ہے یہ علماء حضرات کے اجتماعات کے ذریعے، ہماری درخواست ہے یہ علماء حضرات کے ذریعے. اس ہدف کو لے کر ہم چلے ہیں کہ ہر مسجد مدرسہ بن جائے، ہر عالم معلم بن جائے، اور ہر مسلمان متعلم بن جائے. ہر مسجد کیا بن جائے؟ مدرسہ. اور اس میں ہر عالم کیا بن جائے؟ معلم. جس طرح 24 گھنٹے اسپتال میں ڈاکٹر موجود ہیں، اس طرح 24 گھنٹے مسجد میں عالم موجود ہو. جس طرح مریض اسپتال کی طرف لپکتا ہے، اس طرح مستفتی وہ مسجد کی طرف لپکے. میں بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں. کیسی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی مجھے بتا دیجئے. میں درزی کے پاس کپڑا سلوانے جا رہا ہوں، امام صاحب مجھے بتائیے اللہ کے رسول کیسا کپڑا پہنا کرتے تھے. میں نائی کے پاس بال کٹوانے جا رہا ہوں، امام صاحب مجھے بتائیے اللہ کے رسول نے کیسے بال رکھے تھے. میں بازار سبزی خریدنے جا رہا ہوں، کون سی سبزی پسند تھی، کون سا کھانا اللہ کے رسول کو پسند تھا، کیا کھایا کرتے تھے اللہ کے رسول. ایک ایک عادات، ایک ایک اخلاق، ایک ایک معاملات، یہ جو یہود و نصارہ کے طریقے پر جا رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی مبارک زندگی کو بیان ہی نہیں کر رہے عوام کے ساتھ. یہ یہودیوں کا طریقہ تلاش کرا، نصارہ کا طریقہ تلاش کرا. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے علماء کے ذریعے عوام کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے کو بیان کرنے، ان کی مبارک زندگی کو بیان کرنے. یہ مسجد نبوی ہے جہاں
جنگل سے چل کر ایک صاحب آ رہے، یا رسول اللہ ایک کپڑا پہنتا ہوں میں، مشکات شریف کی روایت ہے، ایک کپڑا پہنتا ہوں میں، مجھے بتائیے میری ایک کپڑے میں نماز ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ میں تو شکار کھیلتا ہوں جنگل کے اندر، شکار کے پیچھے مجھے بھاگنا پڑتا ہے، ایک کپڑے میں میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ جنگل میں رہنے والا آدمی آ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے، یا رسول اللہ میں سمندر پر رہتا ہوں، سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، خشکی کا پانی میٹھا ہے، سمندر کے پانی سے میری وضو ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ سمندر میں رہنے والا آدمی آ کر مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اب گرتے 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 سطح یہ آ گئی ہے، جو امام صاحب کے پیچھے صف اول میں 5 نماز پڑھ رہا ہے، نماز سے متعلق بات پوچھنے کو تیار نہیں، کہاں جنگل کہاں سمندر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد کے معلم ہیں، اللہ کے رسول اپنی مسجد کے ممتحن ہیں، اللہ کے رسول اپنی مسجد میں آنے والوں کا امتحان بھی لے رہے ہیں، نماز بھی سکھا رہے ہیں۔ تینوں روایتیں آپ کو مشکات میں ملیں گی۔ ایک صاحب آئے، آ کر نماز پڑھی، نماز کے اندر عجرت، فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، جا کر دوبارہ نماز پڑھی، پھر آئے، پھر فرمایا ارجع صلی فإنک لم تصلی، پھر دوبارہ آئے، پھر نماز پڑھی، پھر فرمایا ارجع۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے جس نماز کے واسطے لوٹایا، اس نماز میں اطمینان نہیں تھا، آنے والے کی نماز کے اطمینان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، آنے والوں کے دھیان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے، آنے والوں کی وضو کو دیکھ رہے۔ ویل للعقاب من النار، یہ ان سے کہا جا رہا جن کی وضو میں پیر کی ایڑی سوکھی رہ گئی۔ فجر کی نماز میں متشابہہ لگا اللہ کے رسول کو، فرمایا کیا بات ہو گئی، تمہارے صحیح سے وضو نہ کرنے کا اثر میں اپنی نماز میں دیکھتا ہوں۔ مشکات کی روایت ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس بات کو دل کے اوپر لیجیے اچھی طریقے سے، ہماری ذمہ داری، ایسی بڑی ذمہ داری ہے، ایسا نظم ہمارے اس علاقے کے اندر قائم ہو جائے۔ پھر نمبر دوسری چیز جو ہم اپنے آپ کے سامنے بڑے اہتمام کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ علماء حضرات کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ عوام چل کر ہمارے پاس آئے، سیرت میں یہ ملتا ہے کہ علماء چل کر عوام کے پاس جائیں۔ چل کر کس کے پاس جائیں؟ ہاں، عوام کے پاس۔ علماء کا اپنا مثال دینا کہ ہم کنویں ہیں، پیاسا کنویں کے پاس چل کر آتا ہے، علماء کنویں نہیں ہیں، علماء بادل ہیں۔ علماء کیا ہیں؟ ہمارا حضرت فرماتے ہیں کنویں میں 3 کمی ہیں جو علماء کی شان کو زیبا نہیں دیتی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا ہے، میرا علم وہ کمثلی غیث الکثیر، اس کی طرح ہے۔ یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بادل سے دی اپنے علم کی۔ کنویں کے اندر پستی ہوتی ہے، کنویں کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پستی ہوتی ہے۔ بادل کے اندر رفعت ہوتی ہے۔ کنویں کے اندر جمود ہوتا ہے، بادل کے اندر حرکت ہوتی ہے۔ کنویں کے اندر استغنا ہوتا ہے، بادل کے اندر طلب ہوتی ہے۔ پستی علماء کو زیبا نہیں دیتی۔ پستی کسے زیبا نہیں دیتی؟ علماء کو زیبا نہیں دیتی۔ علماء کی مثال جو دی گئی ہے، تم میں سے کسی ادنا آدمی پر جیسی میری فوقیت ہے، ایسی ایک عالم کی غیر عالم پر فوقیت ہے۔ علامہ طیبی نے اس شرح میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے ادناکم کہا ہے، اگر اللہ کے رسول اعلیکم کہہ دیتے تو بھی نبی اور امتی ہونے کی فوقیت ہی بہت بڑی فوقیت تھی۔ اعلیکم نہیں کہا، کیا کہا؟ تم میں سے سب سے ادنا آدمی، اس میں اور مجھ میں اتنا فوقیت فرق ہے، اتنا ایک عالم غیر عالم میں۔ نمبر دوسری چیز، کنویں میں کیا ہوتا ہے؟ استغنا ہوتا ہے، اور بادل میں کیا ہوتا ہے؟ طلب۔ علماء کی شان استغنا کی نہیں ہے، علماء کی شان طلب کی ہے، کہ بادل خود چل کر 3 طرح کی زمین کے اوپر جاتا ہے۔ 3 طرح کی زمینیں بیان کی گئی حدیث کے اندر۔ ایک زمین وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جمع کرتی ہے، لوگ اس پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسری زمین وہ ہے جو پانی کو اپنے اندر جمع بھی کرتی ہے، اگاتی بھی ہے، لوگوں کو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسری قسم وہ ہے جہاں پانی برستا ہے، بہہ جاتا ہے، نہ خود فائدہ پہنچاتا نہ دوسروں کو فائدہ۔ لیکن نبی کی محنت آپ کو 3 جگہ ملے گی۔ نبی کی نعمت کہاں ملے گی؟ 3 جگہ پر نبی کی محنت ملے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک محنت عبداللہ ابن عباس کے اوپر بھی ہے، عبداللہ ابن مسعود کے اوپر بھی ہے، عبداللہ ابن عمر کے اوپر بھی ہے۔ یہ عباد ثلاثہ فقہاء امت ہیں، یہ ہے جنہوں نے استخراج کیا ہے، جنہوں نے حدیثیں نکالی ہیں، مسائل بیان کیے ہیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت ہے، پانی کو جمع بھی کیا، دوسروں تک پہنچایا بھی۔ اس حدیث کی یہ شرح کی ہے علماء۔ دوسری قسم کون سی ہے؟
امام المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، قیامت تک ان کے حدیث کے جمع کرنے سے امت فائدہ اٹھاتی رہے گی، قیامت تک ان کے حدیث کے جمع کرنے سے امت لیتی رہے گی، چاہے وہ امام بخاری ہوں چاہے وہ امام مسلم، ہر ایک کہاں جا رہا ہے؟ ابو ہریرہ سے روایت کو لے رہا ہے۔ لیکن ماں مسجد النار کے مسئلے میں عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے؟ بتائیے تو صحیح، جب آگ سے پانی، جب آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو ہو جائے گی پھر تو گرم پانی سے وضو کر کے دوبارہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنی پڑے گی، پڑھا ہے؟ امام مسجد النار میں ابن عمر سے کہہ رہے، ابن عمر کہہ رہے عبداللہ ابن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیثیں جمع کی ہیں، لیکن مسئلے مسائل بتانا کس کا کام؟ وہ ان کا کام۔ تیسری قسم کون آ گئی؟ تیسری قسم یہ آ گئی، یہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، جن کے اوپر اللہ کے رسول کی محنت ہے، پانی برسا ہے ان کے اوپر بھی، لیکن نہ خود نفع اٹھا سکے نہ دوسروں کو نفع پہنچا سکے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اس بات کو سب سے پہلے دل کے اوپر اچھی طریقے سے لینا پڑے گا کہ ہمارے اندر علماء کے لیے طلب، ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے، ہم طالب ہیں۔ حضرت مولانا الیاس بارابنکی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں علم کے باب میں حضرت مولانا یوسف صاحب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حاشیہ نقل کیا ہے، علم سے متعلق بڑی زبردست بات لکھی۔ حیات الصحابہ دیکھیں گے مولانا الیاس بارابنکی کی، اس میں علم کے باب میں یہ حاشیہ نقل کیا ہے انہوں نے۔ فرماتے ہیں علم حاصل کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، 2 قسم محروم ہو جاتی ہے، 1 قسم محفوظ ہو جاتی ہے۔ 2 قسم کیا ہو جاتی ہے؟ محروم۔ 3 قسم بتائیں۔ نمبر 1 قسم ہے طالب، نمبر 2 قسم ہے قانع، نمبر 3 قسم ہے ناقد۔ طالب، قانع، ناقد۔ ناقد وہ جو ہر ایک کے اوپر نقد کرے، اس نقد بیجا نقد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ نقد غلط کیا ہے، صحیح کچھ نہیں پتا، بس ہمیں وہ بولنا ہے، نقد ہی نقد کرنا ہے، اس کا رد، اس کا رد، اس کا رد، اس کا رد۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں امت ارتداد میں ہے اور ہم ایک دوسرے کی رد میں۔ امت کہاں ہے؟ ارتداد میں، اور ہم کہاں ہیں؟ ایک دوسرے کے رد کرنے میں۔ تو نے غلط کر دیا، تو نے غلط کہہ دیا، تو نے غلط کہہ دیا، اس نے فلاں کہہ دیا، اس نے فلاں کہہ دیا، نہیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو یہ مزاج بنایا گیا تھا، بجائے اس بات کو سمجھے بغیر اس پر رد کرنے کے اس کے پاس جا کر اس کو سمجھنا چاہیے۔ مزاج ہے، اس کی مثال دیتے ہیں ہمارے حضرت۔ فرماتے ہیں ایک آدمی ہے، اس نے ڈاکٹر صاحب سے دوا لکھوائی، اب ڈاکٹر صاحب سے دوا لکھوا کر وہ حکیم صاحب کے پاس چلا گیا، انگریزی دوا لکھوائی تھی اور وہاں چلا گیا حکیم کے پاس، جی میرے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دوا سمجھ میں نہیں آ رہی، بتائیے اس دوا کا کیا کرنا ہے۔ دونوں ڈاکٹر ہیں، یہ حکیم ہے، وہ ڈاکٹر انگریزی ڈاکٹر ہے، وہ سب سے پہلے کہے گا یہ ساری کی ساری دوائی غلط ہے۔ جس سے دوا لکھوائی ہے اس سے دوا کے بارے میں پوچھا جائے، کسی دوسرے سے پوچھیں گے وہ اس دوا کے بارے میں کیا بتائے گا؟ چاہے جس نے بات کہی اس سے پوچھا جائے، کسی دوسرے سے پوچھے گا وہ کیا بتائے گا؟ اس واسطے یہ بات سب سے پہلے سمجھیے اچھی طریقے سے، اپنے آپ کو رد سے بچائیے۔ یہ ہمارے مشائخ کا معمول رہا ہے، آداب ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے شیخ الاسلام علامہ ابن ابی تیمیہ، علامہ تیمیہ نے آداب لکھے ہیں کہ کس وقت امر بالمعروف کرنا چاہیے، کس وقت نہی عن المنکر کرنا چاہیے۔ میں رات بیان میں اس کو کہہ رہا تھا لیکن بیچ میں روک دیا، عوام کی سمجھنے کی بات نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے یہ لکھا ہے، جب تاتار قوم نے حملہ کیا تو بظاہر تاتاری قوم تھی یا کوئی اور قوم رہی ہوگی، مسلمانوں کا قتل کر رہی تھی، یہ باقاعدہ لکھی ہوئی بات ہے کتاب میں۔ تو وہ شراب کے نشے میں پڑے ہوئے تھے، کس میں؟ تو انہیں کہا انہیں اسی حالت میں پڑا رہنے دو، ابھی انہیں جگا کر کچھ مت کرو، امر بالمعروف نہ کرو، اگر یہ جاگیں گے اٹھ کر مسلمانوں کا قتل کریں گے، یہ اس سے بڑا گناہ بنے گا۔ اسی طرح لکھی ہوئی ہے عبارت، کسی کتاب ہے ابن تیمیہ کی۔ کون سا موقع اگر امر بالنہی عن المنکر کرنے سے یقین ہو پوری طریقے سے اس سے بڑا منکر وجود میں آنے والا ہے تو اس وقت آدمی کو نہی عن المنکر کرنے میں احتیاط سمجھ کر، موقع دیکھ کر کرنی چاہیے۔ امر بالمعروف کے ایسے آداب ہیں، نہی عن المنکر کے ایسے آداب، طریقہ ہے۔ تو
تو اس واسطے ہر جگہ نقد سے بچنا چاہیے، بلکہ انسیت پیدا کر کے اسے سمجھانا چاہیے۔ ہمارے مشائخ کا معمول حضرت اقدس مولانا اسعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑے مزے کا واقعہ ہے۔ بنگلہ دیش کے ایک امام صاحب نے، بنگال کے تھے شاید یا بنگلہ دیش کے تھے، باقاعدہ خود آ کر اس بات کو سنایا۔ فرمایا حضرت کا جب سفر ہوا کرتا تھا اس طرف بنگال کی طرف، تو وہ علاقہ جہاں حضرت جایا کرتے تھے وہ راستہ ہماری مسجد کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ عموماً حضرت ہمارے وہاں سے گزرتے ہوئے تھوڑی دیر مسجد میں قیام فرماتے، نماز میں شریک ہوتے، اس وقت کی جو نماز ہوتی، ہم سب سے محلے والوں سے ملاقات کرتے، پھر آگے سفر پر روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ گویا کہ گزرتے ہوئے حضرت کا وہ ایک بیچ میں سفر میں قیام کی جگہ ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں جب حضرت موجود ہوتے ہم سب حضرت سے نماز پڑھواتے۔ ایک دفعہ میں نماز کی نیت باندھی، دیکھو یہ ہے آداب، سمجھنے کی اچھی طرح سمجھیے گا۔ ایک مرتبہ میں نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھا رہا تھا، اب سلام پھیر کر جو دیکھا تو پیچھے صف اول صف ثانی میں حضرت موجود تھے۔ نماز کے دوران آئے، نماز میں شریک ہو گئے۔ خیر میں ملا حضرت سے، حضرت ملے اچھی طرح، جلدی میں تھے جانے کی، فرمانے لگے بھائی ذرا 2 منٹ تمہاری تنہائی کے چاہیے، 2 منٹ تمہاری تنہائی کی۔ کوئی خاص بات ہوگی، کوئی ضروری بات فرمانا چاہتے ہوں گے۔ میں مسجد کے کونے میں لے گیا، فرمایا حضرت چاروں طرف دیکھیں، نہیں یہ جگہ نہیں، اور تنہائی چاہیے۔ اب مجھے اور فکر پیدا ہوئی، میں اٹھا کر اندر برآمدے کی طرف لے گیا حضرت کو۔ حضرت نے پھر دیکھا چاروں طرف، پھر فرمایا نہیں بھائی اور تنہائی چاہیے، کہاں ہے تمہارا حجرہ کمرہ؟ فرمانے لگے مجھے میرے کمرے میں لے گئے، کمرے کا دروازہ بند کیا، کمرے کا دروازہ بند کر کر یہ کہا آپ نے قرات میں جو اس طرح پڑھا ہے، اس طرح پڑھنے کے بجائے اس طرح پڑھنا زیادہ اچھا رہتا ہے۔ قرات کے آداب میں اس طرح کے بجائے اس طرح پڑھنا زیادہ اچھا تھا۔ مجھے اتنی حیرت ہوئی، حضرت یہ بات تو آپ ممبر پہ ہی کہتے تھے، کیا حرج کی بات تھی؟ فرمایا نہیں، اگر میں تمہاری غلطی ممبر پر بتاتا تمہارے مقتدیوں کا اعتماد تم سے ختم ہو جاتا کہ امام صاحب میں تو کہہ کے آگے بڑھ جاتا، اور وہ کیا کہتے نہیں جی حضرت بتا کے گیا ہمارا امام صحیح نہیں پڑھا، تو انہیں کیا پتا کہ غلطی کی کیا نوعیت ہے۔ اس واسطے صحن سے برآمدہ، برآمدے سے کمرہ، کمرے کو بند کر کر ایک غنہ کی غلطی بتائی جا رہی ہے، تاکہ عوام کا اعتماد علماء پر باقی رہے۔ باطل کی یہ کوشش ہے کہ عوام کا اعتماد علماء سے ہٹاؤ، اس واسطے عوام کے سامنے علماء کی وہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ باطل کی کیا ہے؟ مستقل کوشش، تاکہ خیر وجود میں نہ آئے، جس سے جو خیر وجود میں آ رہی ہے وہ خیر وجود میں نہ آئے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، تنقید کے بھی کچھ آداب ہیں۔ پھر نمبر دوسری چیز، طلب اپنے اندر ہمیشہ رکھیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے موت ماں کے پیٹ سے موت قبر کے پیٹ تک انسان مستقل طالب علم، انسان کیا ہے؟ مستقل طالب علم۔ یہ ہر وقت طلب ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، قناعت اور طلب، یہ ہم میں بھی موجود ہے، حضرات صحابہ میں بھی موجود ہے۔ ہم دنیا کے طالب دین پر قانع، وہ دنیا کے قانع دین کے طالب ہوا کرتے تھے۔ جتنی دنیا ہے اتنی کافی، لیکن علم میں طلب کیسی ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہو رہا ہے۔ اس لیے اس کی ہم بڑے اہتمام کے ساتھ آپ حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم اس طلب کو لے کر سارے عالم میں اس طرح پھریں جس طرح حضرات صحابہ رضی اللہ اجمعین سارے عالم میں گئے ہیں۔ آپ حضرات کی صلاحیت وہ محدود تک نہیں ہے، صرف طالبین تک محدود نہیں ہے، غیر طالبین کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ حضرت نے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے بخاری شریف کے اندر باب قائم کیا ہے، اپنے علم کو ظاہر کرنا۔ کیا باب قائم کیا ہے؟ اپنے علم کو ظاہر کرنا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے سامنے اپنے علم کو اس طرح ظاہر کریں اور عوام علماء کے علم سے اس طرح مستفید ہو جس طرح صحرا میں ایک پیاسا پانی کے ہوتے ہوئے پانی کا طالب ہوتا ہے۔ ایک آدمی کے پاس پانی بھرا ہوا ہے، صحرا سے گزر رہا ہے، پیاسوں کو زمین پر ایری رگڑتے ہوئے مرتا ہوا دیکھ رہا ہے، اگر یہ ان کو پانی نہیں پہنچائے گا سب اسے برا کہیں۔ بھئی تمہارے پاس پانی موجود تھا، لیکن جو پیاسا مر رہا تھا اسے نہیں پتا تمہارے پاس پانی ہے، تمہارے اوپر ذمہ داری تھی کہ اس پیاسے کے پاس جاتے، اسے پانی پلاتے، کیونکہ اسے علم نہیں ہے کہ تمہارے پاس پانی۔ سمجھ لیں نا ہماری بات کو۔
اس طرح عوام کے سامنے اپنے علم کو ظاہر کرنا. آؤ ہم بتاتے ہیں نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے, آؤ ہم بتاتے ہیں وضو کا کیا طریقہ ہے, عقائد کسے کہتے ہیں, رمضان کے روزے کس طرح رکھے جاتے ہیں, لباس کی سنتیں کیا ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہوئی شریعت کیا ہے. جس طرح ایک ڈاکٹر سے عہد لیا جاتا ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی مریض دروازہ کھٹکھٹائے گا دروازہ کھولا جائے, اسی طرح ایک عالم کا بھی عہد ہے کہ اگر آدھی رات کو بھی مستصغر دروازہ کھٹکھٹائے یہ اسے آ کر علم کو پہنچا, علم کو کیا کرے اس تک یہ پہنچے. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ نقل و حرکت ہماری جماعتوں کی, یہ اللہ کے راستے میں نکلنا, بس حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منشا تھی, یہ منشا کہ کوئی جماعت علماء کے بغیر نہ نکلے, کوئی جماعت کس کے بغیر نہ نکلے. اور یہ ہمیں سیرت کے اندر ملتی ہے بات, آپ غور کریے گا کبھی بیٹھ کر اس بات پہ. سیرت میں کوئی 100% جماعت علماء کی ہو یہ تو ملتا ہے, لیکن کوئی بھی عالم جماعت میں نہ ہو ایسا کہیں ہمیں ملتا نہیں. جماعت تیار بیٹھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تم ابھی تک نہیں گئے, اللہ کے راستے میں کیا بات پیش آئی, یا رسول اللہ آپ نے ہمارا امیر متعین نہیں کیا, پہلے امیر متعین فرما دی پھر ہم روانہ ہوں گے. اللہ کے رسول نے سب کا قرآن سنا, جو ان میں سب سے اچھا قرآن پڑھنے والا تھا اسے جماعت کا امیر بنا کر متعین کر روانہ کر دیا. اتنا اہتمام اہل علم کا, اتنا اہتمام قرآن کے پڑھنے والوں کا, اتنا اہتمام جماعت کے اندر ہوا کرتا تھا جو جا کر دین سکھایا کرتا. جہاں بدر میں, جہاں احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں, وہیں بیر معونہ کے اوپر 70 صحابہ شہید کیے گئے ہیں صرف علم کو پہنچانے والے لوگ تھے. نہ ان کے پاس لڑنے کے لیے ہتھیار تھے, نہ ان کے پاس تلواریں تھیں, نہ لڑنے کے ارادے سے نکلے تھے, نہ قتال کے ارادے سے نکلے تھے, صرف اور صرف علم کو پہنچانے کے لیے روانہ ہوئے تھے, صرف اور صرف علم کو پہنچانے کے لیے. 1 مہینے تک اللہ کے رسول قنوت کرتے رہے اس غم کی وجہ سے جو شہید ہوئے تھے. 1 مہینے تک اللہ کے رسول نہیں کرتے رہے. اس لیے میرے محترم دوستو, اس بات کو دل کے اوپر لینا پڑے گا کہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین کا اس طرح پھرنا ہوا کرتا تھا. ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ حضرات صحابہ رضی اللہ مجمعین, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے صحابہ ہیں. علاقے والے آئے, آ کر کہنے لگے ہمارے علاقے کے اندر قرآن آ گیا ہے, ملک شام فتح ہوا چلا جا رہا ہے, آپ ان لوگوں کو بھیجیے, یہ ہمارے پاس آ کر دین پہنچائیں گے, ہمارے پاس آ کر باتیں پہنچائیں گے. یہ سب کے سب ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو گئے, یہ سب کے سب نکلے, سال کے لیے نہیں, چلے کے لیے نہیں, 4 مہینے کے لیے نہیں, دوسرے سال کے لیے نہیں, تیسرے سال کے لیے نہیں, جب تک وہاں قراء تیار نہ ہو جائیں, حفاظ تیار نہ ہو جائیں. ان لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی قبریں بن گئی محنت کرتے کرتے لیکن پلٹ کر واپس نہیں آئے. کسی طاعون امواس نے لے لیا, کوئی شہید ہو گیا, کوئی کسی میں کوئی کسی میں, اس طرح دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن کس کے واسطے نکلے تھے؟ علاقوں میں دین کے پہنچانے کے واسطے. ایک صحابی کو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے گورنر بنا کر بھیجنا چاہے علاقے کے اندر. فرمایا کہ امیر المومنین, گورنر بن کے جانے کے لیے تو میں تیار نہیں ہوں, ہاں اس بات کے لیے میں اس علاقے میں جانے کے لیے تیار ہوں کہ میں وہاں جا کر علم کو پہنچاؤں, میں وہاں جا کر حدیثیں پہنچاؤں. ابھی ہمارا سفر ہوا امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ, ادھر افریقہ کے ممالک کے اندر, ساؤتھ افریقہ اور دوسرے ممالک کے اندر ہمارے پرانے لوگوں نے ہجرتیں کی ہیں علم کے واسطے ہجرت. آج وہاں دین کا ماحول, آج وہاں مدارس, آج وہاں دینی مکاتب, آج وہاں قرآن حدیث قال اللہ قال الرسول اس واسطے ہے. یہاں سے لوگ ہجرت کر کے وہاں پہنچے ہیں علم کو پہنچانے کے واسطے. اب یہ علم کے لیے ہجرت کا تصور ہی ختم ہو گیا بالکل. ہمارا دوسرا سال, ہمارا حضرت فرماتے ہیں وہ ان عرب ممالک میں دینی ماحول کو قائم کرنے کے واسطے, علمی ماحول کو قائم کرنے کے واسطے. ہمارا تیسرا سال وہ غرب ممالک میں, وہ صرف اور صرف علمی مدارس قائم کرنے کے واسطے. یہ علماء کی نقل و حرکت, یہ علماء کی جماعتیں چل چل کر وہاں علماء تلاش کریں, انہیں دین کی طرف متوجہ کریں, وہاں دینی مدارس قائم کریں, وہاں اسلامی قلعے قائم ہوں, ایسے دینی مدارس قائم ہوں جن کے ذریعے دین تک پہنچے امت تک. اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے علماء حضرات کی تشکیل ہوا کرتی. یہ منوالے آئے, یا رسول اللہ دین چاہیے, ہمارے ہاں دین آ گئی ہے, بھیج دے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف. ملک شام والے آئے, یا رسول اللہ ہمیں چاہیے, معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام میں بھیجا جا رہا ہے. الگ الگ علاقے ہیں دونوں, یمن الگ مزاج ہے, شام الگ مزاج, لیکن ایسے کبار صحابہ کو
ان تقاضوں پر روانہ کیا، حج کی جماعت دے کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اعلانات کرنے کے واسطے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. یہ اہم مواقع ہیں جہاں ایسے اہم علماء حضرات کو بھیجا جا رہا ہے، یہ بتانے کی اصل بات ہے. اس طرح میرے محترم حضرات اس وقت سارا عالم آپ حضرات کی طرف متوجہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علماء نے باقاعدگی کے 7 سال مانگا ہے. حضرت نے اس کے اوپر باب ہی یہ قائم کیا ہے کہ جو آدمی سیکھنا نہ چاہے اسے سکھانے کی وجہ سے علماء کی تشکیل کرے. حضرت نے اس کے اوپر کیا باب قائم کیا ہے؟ اہتمام سکھانا، نہ سکھانے والوں پر وعید. اور اس پہ اشعریین کا واقعہ نقل کیا ہے. اللہ کا رسول فرمایا تم ان کو دین سکھاؤ ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا. یا رسول اللہ سیکھنا نہیں چاہتے ہم کیسے سکھائیں؟ نہیں تم انہیں سکھاؤ ورنہ ہم تمہیں سزا. نہیں یا رسول اللہ سیکھنا نہیں چاہتے کیسے سکھائیں؟ نہیں تم انہیں سکھاؤ ورنہ امہلنا سنتن یا رسول اللہ، ہمیں 1 سال کی کیا دے دیجئے؟ 1 سال کی مہلت دیجئے. 1 سال اللہ کے راستے میں اس طرح ہمارے علماء حضرات کا تیار ہیں انشاءاللہ اس کے لیے ماشاءاللہ. اب کھڑے ہو کر بتائیں جن حضرات کا سال لگا ہوا ہے وہ دوسرے سال کا ارادہ کریں، جن کا دوسرا سال لگا ہوا ہے تیسرے سال کا ارادہ کریں، اور ہمارے علماء حضرات جن کا ابھی تک سال نہیں لگا وہ سال کے واسطے ارادہ کریں، نیت کریں. بتائیے کون کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ کلام. جی ماشاءاللہ جن علماء کا دوسرا سال لگ چکا ہے تیسرے سال کے لیے کھڑے ہو جائیں سب. ماشاءاللہ کھڑے ہو اللہ آپ کی مدد فرمائے. اور کھڑے ہو ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. آپ بیٹھ کر تیسرے سال کی جماعتیں قوائف کے ساتھ خرچہ مہینے کے ساتھ طے کریں. کون بیٹھے گا ان کے ساتھ؟ مولی یونس صاحب آپ بیٹھ جائیے. جو جماعت تیار ہو چکی ہے اس کے علاوہ تیار کریں. 6 مہینے کے بعد 8 مہینے کے بعد ابھی جماعتیں تیار کر کے مکمل دینی ہمیں. رخ لینا ہے، اس کے ویزوں کی کارروائی ہے. امریکہ ہے، کینیڈا ہے، UK ہے، برازیل ہے اور اسی طرح سے یورپ کے ممالک ہیں. اس کی ویزے کی تیاری چاہیے، تیاری کا وقت چاہیے. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. جلدی سے جماعت مکمل کر کے خرچہ مہینہ اور قوائف کے ساتھ پیش کریں، اس سے پہلے نہیں اٹھے. اور آپ کے کھانے کا نظام بھی یہی ہے، اس لیے آپ کو یہاں کرتے نا اچھا. آپ حضرات یہ ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے جب تک کام مکمل نہ ہو جائے آپ اپنی جگہ سے نہ اٹھیں. آپ ہمارا تعاون کریں. تعاون کرنا بڑا کام ہے. اب جن علماء کا پہلا سال لگ چکا ہے وہ اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں دوسرے سال کے لیے. جلدی سے پہلے سال کے سارے علماء کھڑے ہو جائیں. ماشاءاللہ حضرت فرما رہے ایک عالم بھی ایسا نہ ہو جس کا سال لگ چکا ہے وہ کھڑا نہ ہو. کھڑے ہو، ہمت کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کھڑے ہو. یہاں تو بڑی تعداد ہے، تقریباً 900 علماء کا سال لگ چکا ہے. آندھرا صوبے میں 900 علماء کا تقریباً پہلا سال لگ چکا ہے. کہاں ہے 900؟ 1000 کے قریب ہو گئے. الحمدللہ. جی کھڑے ہوں اور کھڑے ہوں اور کھڑے ہوں. جن علماء کا پہلا سال لگا ہے، 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، جب بھی لگا ہے وہ اپنی جگہ کھڑے ہوں. واہ واہ ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. آپ جاؤ مفتی صاحب آپ تو اس میں جاؤ تیسرے سال والے میں. آپ کا تیسرا سال لگ گیا، آپ تیسرے سال والے میں جاؤ. اپنی بھی ترتیب بنائیں، دوسروں کی بنائیں. چلے بھی جن جماعتوں کے قواعد مکمل ہو چکے ہیں اس کے علاوہ کی ترتیب بنائیں اور ساری جماعت. بس تھوڑی دیر ہمیں تشکیل میں ساتھ دے دیجیے. جتنے علماء سال والے ہیں وہ سب ادھر آ جائیے. مفتی باسلامہ ادھر کھڑے ہوئے ہیں، یہ ادھر سب ادھر آ جائیں، دوسری طرف اس طرف آ جائیں سارے علماء حضرات. اور باقی سب بیٹھے رہیں. ابھی سال کی تشکیل بڑی اہمیت کی تشکیل ہے. یہ جن کا سال نہیں لگ سکا وہ سال کے لیے، ان کے لیے جو قرہ ہے وہ 4 مہینے کے لیے نام دیں. ہمارے سال والے علماء حضرات سب ادھر آ جاؤ.
اچھا باقی علماء سے درخواست ہے جو اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں، ان کو جگہ خالی کر دیں. آپ ضلع کے اعتبار سے بیٹھیں، اپنی جماعتیں مکمل کریں، 8 کی جماعت مکمل کریں. آپ سے درخواست ہے ہر ضلع وائز پہلے ایک ساتھ بیٹھیں، پھر ضلع وائز اپنا مہینہ اور اپنا خرچہ طے کریں. لمبے خرچوں کی جماعتیں بنانی ہیں. 5 مہینے کی جماعت 2 لاکھ 3 لاکھ کے خرچے کی جا رہی ہیں. آپ کا 1 سال ہے، 3-4 ملکوں کا سفر ہے، ویزے ہیں، ٹکٹ ہے. ہمارے حضرت جی بڑی بار یہ فرماتے ہیں. ابھی اس سہ میں بھی حضرت نے فرمایا کہ جو جماعت 4 مہینے کے لیے جا رہی ہے وہ بھی 2 لاکھ کے لیے جا رہی ہے، جو جماعت 1 سال کے لیے جا رہی ہے، 3 ملکوں کا سفر ہے، وہ بھی 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر رہی ہے. اس لیے آپ دل کھول کر خرچہ لکھائیں، اللہ ہی آسان کریں گے. بھائی بیٹھیں، پہلے بیٹھ جائیں. کہاں ہیں بٹھانے والے؟ کون ہیں ان کے پاس؟ مفتی با سلامہ صاحب اپنے پاس بٹھاؤ. بھائی ادھر اس طرح، بھائی آپ جو کھڑے ہیں آپ حضرات کوئی کھڑا نہ رہے. بھائی جلدی سے مولوی مطیع الرحمان صاحب بٹھائیں نہ پہلے. اور باقی جو حضرات علماء کرام ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست ہے آگے تشریف لائیں. آپ حضرات تھوڑا سا آگے تشریف لائیں. بہت ہی ادب و احترام سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جاتا ہے آپ آگے تشریف لائیں، آپ آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں. بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ کا مقام بہت اونچا ہے، تھوڑا سا اپنے مقام سے تھوڑا نیچے اترنا پڑتا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا، آپ اپنے رفعت و بلندیوں سے نیچے اتر کے کام کرتے ہیں. آپ سے درخواست، بہت ہی عاجزانہ درخواست، آپ تشریف لائیں. جو جس کے آگے جگہ خالی ہے اسے پر کریں. آگے تشریف لائیں، آگے تشریف لائیں. ایسا ماحول میرے دوستوں بزرگوں بہت محنت سے بنتا ہے. آپ دیکھو نا ماحول کی ضرورت ہے. تشریف لائیں. بھائی ہمارے ساتھی بھی جو ہیں، جو ہمارے اور علماء ہیں جو جوڑنے کی فکر کریں. یہ علماء کرام جو کھڑے ہیں وہ پہلے بیٹھ جائیں. مفتی با سلامہ صاحب جو کھڑے ہیں سب بیٹھ جائیں. ہمیں آپ سے 100 جماعتوں کی ضرورت ہے. 100 جماعتیں ہمیں اس اجتماع سے دوسرے سال کی چاہیے. 100 جماعتیں چاہیے. 100 جماعتیں جب بنیں گی جب آپ بیٹھیں گے. آپ پہلے بیٹھیں، تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. مولوی شجاع آپ بھی جاؤ، دوسرے سال والے آپ جلدی سے جائیں. بھائی کہاں ہیں ہمارے ساتھی؟ بٹھائیں نہ بٹھائیں، پہلے آپ تشریف رکھیں. جن کا پہلا سال لگ چکا ہے تشریف رکھیں. انشاءاللہ آپ کا سارا نظام بنا ہوا ہے. آپ پہلے اطمینان سے پرچے بنائیں، مہینہ طے کریں، پہلی بات خرچہ طے کریں، پھر قواعد لکھیں. آپ ضلع وائز یا آپ حیدرآباد کے اعتبار سے یہ بتائیں گے آپ کو ترتیب. جماعتیں بننی چاہیے پوری کر کے. جو قوائف کے پرچے میں جو کالم ہیں آپ کی زبان، اسی طرح سے عمر، آپ کے 4 مہینے کے مرتبہ لگے، چلے کتنے مرتبہ لگے، نظام الدین کتنے مرتبہ، اور بیرون کا سفر، یہ سب لکھیں. جو قوائف کے پرچے میں جو چیزیں ہیں اسے مکمل کریں. آپ کے پاس پاسپورٹ ہے کہ نہیں، اس سے پہلے کتنے سفر ہوئے، سال آپ کا کب لگا، یہ سارے قوائف لکھ کے دیں. آپ سب سے پہلا مہینہ طے کر لیں، دوسرا خرچہ طے کر لیں. جماعت ہو سکے ضلع وائز بنا لیں. ہمارے حضرت جی چاہتے ہیں ہم تو خاندان کی جماعت بنائیں. اب ہماری درخواست ہے آپ حضرت تھوڑا سا آگے تشریف لا سکتے ہیں. وہ یہ جو کھڑے ہیں یہ کیسے، یہ حضرات جو آپ سے درخواست ہے اگر آپ کا پہلا سال لگا بیٹھ جائیں. کوئی بٹھانے والا ہے ساتھ ہی چل پھر کر ان کو بٹھائیں. اچھا اب دوسری بات یہ ہے، تیسرے سال کی جماعت جاری ہے، دوسرے سال کی جماعتیں جاری ہیں. اللہ کا فضل ہے کہ عرب ملک تسلسل سے جماعتیں جاری ہیں. ایک ملک میں 2 جماعت، 4 جماعت، 6 جماعتیں لگی ہوئی ہیں. ممالک والے کہتے ہیں بھی رکو. عرب ملک کم پڑ گئے، جماعتیں زیادہ ہو گئی، تو افریقہ کے وہ ممالک بھی داخل کرنے پڑے جس میں کسی نہ کسی درجے میں عربی بولی جاتی ہے. اللہ کا فضل ہے اتنی جماعتیں اب ہیں. ایک زمانہ تھا کہ جماعتیں پوری کی پوری علماء کے بغیر ہوتی تھی. اب اتنی جماعتیں ہیں، اللہ کا فضل ہے. عرب حضرات نے کہا کہ اس وقت ہمارے ہاں کام کی شروعات ہے، خروج نہیں تھا، مقامی کام میں کمزوری تھی. جماعتیں انگریزی ملکوں میں جاتی تھی، عرب ملکوں کے نام سے کمزوری رہتی. اللہ کا فضل ہے، علماء کی توجہ اور یہ آپ حضرات کی توجہ تعاون کا نتیجہ ہے. یہ سب آپ ہی کے شاگرد ہیں، آپ ہی کی توجہ سے آگے بڑھنے والے ہیں. آپ کا بڑا احسان ہے. اب ہماری درخواست ہے کہ جب آپ نے 8 سال 9 سال لگائے ہیں
اور اتنے سال آپ مدرسے میں خدمت کر رہے ہیں، تو ایک سال کچھ بھی نہیں ہے آپ کے لیے. ذرا ایک سال کے لیے فرماؤ، سال کے لیے فرماؤ. جن حضرات کا سال نہیں لگا ہے اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، سب کھڑے ہو جائیں. درخواست ہے، سب کھڑے ہو، سب کھڑے ہو. ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا مولانا، بہت اچھی تشکیل ہے. ماشاء اللہ. کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو، کھڑے ہو. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. واہ واہ، اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ، آپ کی برکت سے اجتماع قبول ہوگا. سال ہمارے ہاں سب سے پہلا مسافہ تیسرے سال کا، دوسرے سال کا، سال کا. علماء سب کاموں میں مقدم ہوتے ہیں پہلا. اور کھڑے ہو، کھڑے ہو، اور کھڑے ہو، اور بھی تشریف فرمائے. پیچھے کے حصے میں بیٹھو گے. واہ واہ واہ، یہ نظام بنا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ. یہ تشکیل سب سے زیادہ قیمتی تشکیل شمار ہوتی ہے، پہلے سال کی تشکیل. اللہ تعالیٰ بے حد مبارک فرمائے، ہمت آپ کا اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سارے عالم کے لیے قبول فرمائے. بہت ہی بابرکت تشکیل ہے، بڑی ہمت ہے ماشاءاللہ. بھی ترتیب بنا لیں جلد سے جلد، جتنی جلدی ہو سکے اس کا نظم بنے نکلنے کا. آپ ادھر آ جائیں. آپ حضرات پیچھے کا حصے میں تشریف رکھیں، یہیں بیٹھ جائیں. یہیں بھائی 2-3 آدمی لگے لکھنے پہ. آپ لکھو ملی فر. آپ اور کون لکھے گا بھائی؟ ہاں تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. پہلا سال، پہلے سال والے آپ لکھو، نام لکھو. ایک ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. آپ نام لکھیں، مہینہ لکھیں، سن لکھیں. کم سے کم اتنا کر لیں. اپنے علاقے کا، ضلع کا نام لکھیں، اپنا نام، آپ کے جو ہے ضلع کا نام، اور آپ کا مہینہ اور سن. جلدی سے جلدی. یہ سب سے اچھی تشکیل ہے. سارے آگے کے راستے اسی سے کھلیں گے. دوسرا سال، تیسرا سال، 5 ماہ. یہ تشریف رکھیں. آپ ہمارا تعاون کریں. آپ تعاون کرنے والے ہیں، پہلے دن سے آپ کا تعاون ہے، اور تھوڑا تعاون چاہیے. یہ پیچھے کے حصے میں جو تشریف فرما ہے ان سے بھی درخواست ہے. ہم نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارا علماء شعبہ ابھی ایک پرچے لے کر ادھر بھی جائیں. ماشاءاللہ دیکھو ان کو دے حضرت کو پرچہ. 2-3 پرچے لے لیں اور چل پھر کر نام لکھیں. آپ اپنے سال کا بھی نام لکھاؤ، 2 مہینے نظام الدین کا بھی لکھائیں. بار بار ہمیں نظام الدین کی بھی ضرورت ہے. آپ جتنی بڑی جگہ میں جائیں گے اتنی آپ کی سوچ فکر بنے گی. آپ عالمی جگہ پہ جائیں گے آپ کی سوچ فکر بھی عالمی بنے گی. بھائی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. آپ تعاون کریں. بھئی آپ سے تو مسافہ معانقہ سب ہے. سب کچھ ہو جائے گا، مسافہ بھی آپ سے، معانقہ بھی. ہم تو آئیے آپ کی وجہ سے اصل، لیکن ابھی نہ کھڑے ہوئیے ورنہ سارا تشکیل کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اللہ آپ کو جزاک خیر. مولانا آپ بھی بیٹھے، آپ تشریف رکھیں. نام لکھائیں سب. ابھی نام کا بڑا اہم مسئلہ چل رہا ہے. ادھر آگے، ادھر آگے، ادھر بیٹھ جاؤ میرے بھائی. یہ باہر والے اندر آ جائیں. باہر والے ایسا ماحول ہم نے کہیں نہیں دیکھا علماء کہ ایسی سکون کے ساتھ تشکیل چل رہی ہو. آج تک ہم نے ایسی جگہ نہیں دیکھی. بڑا اچھا ماحول ہے تشکیل، اطمینان کے ساتھ. آپ حضرات سب تشریف رکھیں. بھائی بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. بھائی آپ ذرا تشریف رکھو، تشریف رکھو. کوئی اٹھا نہیں. آپ تعاون کرو، آج سب کچھ آسان ہے. ارے آپ کے لیے تو بھائی کہاں جا رہے، کہاں جا رہے؟ تشریف رکھو. اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ قبول فرمائے. اب جلدی سے نام لکھائیں. چند باتیں آپ سے ضروری عرض کرنی ہے. نام لکھائیں جلدی سے. چل پھر کر نام لکھیں. مولوی اسماعیل آپ بھی پرچہ لے لو، جلدی سے لو. آپ بھی چل پھر کر نام لکھیں. نام لکھ کر مولوی عرفان آپ ادھر جاؤ، دوسرے سال والوں میں جاؤ، وہاں جا کے نام لکھاؤ اپنا. ہاں جی بھائی جلدی سے نام لکھیں. اللہ آپ کی مدد فرمائے. چل پھر کر ہمیں نام لکھنے ہیں، تشکیلیں کرنی ہیں، آپ کو تعاون کرنا ہے. اللہ آپ کو جزا خیر دے. جماعتیں مکمل کر کے آپ کو آنا ہے. قوائف جلدی سے مکمل کریں. ارے آپ لکھو نا، اور لکھو نا نام. پرچی جمع کر کے آئے. بھائی آپ حضرات دیکھو پھر اٹھ گئے. بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ بھائی ہماری درخواست یہ، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ بیٹھو، آپ تعاون کرو. آپ سمجھدار علماء ہیں اور پھر اٹھ کے جا رہے ہیں. سمجھداری کا جو ہے ثبوت دینا چاہیے ہمیں کہ ہم معاون ہیں ہر کام میں. آپ کھڑے ہو کے لکھو نا.
ہاں ماشاءاللہ، چل پھر کر لکھو، چل پھر کر لکھو نام. اللہ آپ کی مدد فرمائے، اللہ قبول فرمائے. مولی اسماعیل جلدی سے لکھو، جلدی سے لکھو، بہت جلدی جلدی نام لکھیں. نام لکھ کے قریب آتے رہیں. جن کے نام لکھ جائیں وہ ممبر کے قریب آتے رہیں. ابھی دعا ہوگی، چند باتیں آپ سے ضروری عرض کرنی ہے، پھر اس کے بعد جائیں. ضرور سن کے جائیں، ضرور سن کے جائیں. ابھی ایک تقاضا ہمارا باقی ہے آپ کے ذمے. ابھی اس تقاضے کو بھی آپ سنیں اور اس کو نوٹ کریں. اور ماشاءاللہ جن کے نام لکھ گئے ہیں وہ آگے تشریف لائیں. بھائی چل پھر کے نام لکھو نا، آپ تو گھوم رہے ہو. آپ پوچھو تشکیلوں میں نام لکھو. ماشاءاللہ چل لکھو نا نام. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. اور جن کے نام لکھ گئے ہیں وہ قریب آ جائیں. جو بھی حضرات پیچھے کے حصے میں بیٹھے قریب آ جاؤ. بھائی تیسرے سال کی جماعت مکمل ہو گئی. 3 جماعتیں ہمیں دے دو ابھی پرچے جلدی. ہمیں امید ہے آپ بڑا ساتھ دیں گے. جس طرح سے آپ نے اب تک ساتھ دیا ہے آئندہ بھی ساتھ دیں گے. مولوی ناصر صاحب دیکھو جماعتیں بن رہی ہیں کہ نہیں؟ جو جماعتیں بن جائیں مولوی مطیع الرحمان صاحب پرچے لے لیں ان سے. ماشاءاللہ قریب آ جاؤ، قریب آؤ، قریب آؤ. اللہ آپ حضرات کو بہت قبول فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آ جائیں، اور آ جائیں بہت جلدی سے. وہی ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے، اللہ آپ کی مدد فرمائے. قریب آؤ، قریب آ جاؤ، تشریف لائیں. 1 سال کے بعد آ جاؤ. جماعت تو بناؤ، آ جاؤ بھائی قریب آئے. آپ سب کو لے کر آؤ، یا پیچھے جاؤ. جو جہاں ہیں بھائی قریب آ جاؤ. آپ حضرات تھوڑا سا قریب آ سکتے ہیں. اللہ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ آپ کے سائے کو دراز فرمائے. واقعی آپ کی قربانیاں ہیں، آپ کی قربانیاں ہیں. وہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی. انشاءاللہ آپ کے رہتے رہتے آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے نتیجے آئیں گے. آئیں گے کہ نہیں انشاءاللہ؟ اللہ قبول فرمائے. بھئی حضرات پیچھے والے آگے تشریف لا سکتے ہیں. تیسرے سال کی جماعتیں مکمل ہو گئیں؟ مکمل ہو گئیں؟ مولوی عبد الرحمان پہ 2 سال ایک ساتھ واجب ہے. 2 سال ان کے ایک ساتھ لگواؤ. یہ وہ ہے جو دارالعلوم سے ماشاءاللہ